برادران ملت اسلامیہ، کسی شہر میں خدا کا ایک عابد و زاہد بندہ رہتا تھا۔ دن رات ذکر عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ عسرت و تنگدستی ایک مہمان عزیز کی طرح گھر میں داخل ہو گئی۔ فاقہ مستی سے اہل و عیال جب بالکل نڈھال ہو گئے تو بی بی کا پیمانہ ضبط پھوٹ پڑا۔ اضطراب میں اٹھی اور سجدے میں گرے ہوئے شوہر کے قریب کھڑی ہو کر کے چلانا شروع کر دیا، بچے فاقے سے تڑپ رہے ہیں اور تمہیں عبادت اور ریاضت سے فرصت نہیں ملتی۔ ان طویل سجدے اور لمبی لمبی رکعتوں سے تمہیں کب مہلت ملے گی؟ اپنے بچوں کے شکم کی آگ بجھاؤ گے یا نہیں؟ اللہ اکبر پیارے مسلمانوں، بی بی بولتی ہے مانا کہ تمہیں ذکر الہی سے آسودہ حال ہو، لیکن بلکتے ہوئے بچوں کو میں کس طرح تسکین دوں؟ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، رزق کی تلاش میں اب تم قدم گھر سے باہر نکالو، خدا کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ صبح سویرے بی بی نے شوہر کو جائے نماز سے اٹھایا اور رزق کی تلاش میں باہر بھیج دیا ہے۔ وہ مرد ذاکر ہانپتا ہوا کانپتا ہوا شہر کے چوراہے پر پہنچا اور مزدوروں کی قطار میں بیٹھ گیا ہے۔ ضرورت مند لوگ آئے، مضبوط اور طاقتور مزدوروں کو چھانٹ چھانٹ کر کے اپنے ہمراہ لے گئے ہیں، مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ مایوسی کے عالم میں اٹھا ہے، قریب ہی میں ایک مسجد میں داخل ہو کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو گیا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد لرزتے کانپتے گھر پہنچا ہے۔ نظر پڑتے ہی بی بی دوڑ کر کے آئی ہے اور دریافت کیا کتنی مزدوری لائے؟ نگاہ نیچی کیے ہوئے جواب دے دیا ہے مالک آج مزدوری نہیں دے گا، کل کہہ دیا ہے کل دونوں دن کی مزدوری دے دے گا، ایک ساتھ ادا کر دے گا۔ دوسرے دن پھر صبح کے وقت وہ مرد ذاکر گھر سے نکل کر شہر کے چوراہے پر پہنچا ہے اور مزدوروں کی قطار میں کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، آج بھی کسی نے اسے نہیں پوچھا ہے۔ دل پر ایک غم کا بوجھ لیے ہوئے اور مسجد میں آ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ ذکر و مناجات میں شام ہو گئی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کے جو یوں ہی گھر کی طرف قدم اٹھایا ہے، کسی نے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی ہیں۔ اللہ اکبر، دیر تک کھڑا سوچتا رہا، آج وعدے کا دن ہے، بیوی نے مزدوری طلب کی تو کیا جواب دوں گا؟ بڑی مشکل سے لرزتے ہوئے گھر پہنچا۔ بیوی انتظار میں جاگ رہی تھی، جو یوں ہی نظر پڑی دوڑتی ہوئی آئی۔ قبل اس کے وہ کچھ کہے دریافت کرتی مزدور نے اس مرد نے خود کہہ دیا ہے کہ آج بھی مالک نے مزدوری نہیں دی ہے، وہ تینوں دن کا حساب بے باقی کر دے گا۔ اللہ اکبر، کل وہ تینوں دن کا حساب و کتاب کر دے گا۔ ہمارے مالک کی امانت داری بڑی اچھی ہے، وہ دیانت داری سارے علاقے میں اس کی مشہور ہے، کبھی بھی اس نے کسی کے اجر کو ضائع نہیں کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کل وہ تینوں دن کا حساب صاف کر دے گا۔ آج کسی طرح تم دن گزار لو، خدا نے چاہا تو کل خالی ہاتھ نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر پیارے مسلمانوں، بی بی خون کا گھونٹ پی کر کے کسی طرح رات بسر کرتی ہے۔ صبح کو ایک تھیلا دے کر کے رخصت کیا ہے، تاکید کر دی ہے کہ آج خالی ہاتھ نہ آنا، جس طرح بھی ہو تینوں دن کی مزدوری مالک سے وصول کر کے لانا۔ حسب دستور آج بھی وہ عابد شہر کے چوراہے پر پہنچا ہے، مزدوروں کی قطار میں جا کر کے بیٹھ گیا ہے۔ آج بھی اسے کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی ہے۔ آج وہ بے حد شکستہ خاطر ہو چکا تھا، اضطراب عالم سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آج وعدے کا آخری دن تھا، عالم اضطراب میں بے ساختہ اٹھا ہے، صحرا کی طرف نکل گیا ہے، جھاڑیوں میں بیٹھ کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا ہے، لرزتی ہوئی آواز میں فریاد کرتا ہے الہ العالمین، تیری بھری دنیا میں میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ 3 دن سے رزق کی تلاش میں شہر کے چوراہے پر بیٹھتا ہوں، سب مجھے ٹھکرا کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی بھی میری طرف رخ نہیں کرتا ہے۔ اب لے دے کے تیری رحمت کا سہارا ہے، اپنے ایک ہی ناکارہ بندے کی لاج رکھ لے۔ دونوں جہاں کا کارساز میرے چہرے پر خاک اڑ رہی ہے، ذلت نے آ کر کے گھیر لیا ہے، شرمسار ہوں کہ تیری بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا اور مزید رحم و کریم کا سوالی ہوں، لیکن اب تیری چوکھٹ پر چھوڑ کر کے میں کہاں جاؤں؟ اس دنیا میں لاچار و مجبوروں کا تیرے سوا اور کون ہے؟ اللہ اکبر پیارے مسلمانوں، وہ شخص درد و کروب کے عالم میں، ایسی عالم میں درد بھری آواز میں سارا دن گزر گیا۔ شام آ گئی، رفتہ رفتہ تاریکی کا سایہ بڑھتا گیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ جھاڑیوں سے نکل کے باہر نکلا
ہے، تھیلے میں جنگل کی ریت لے لی ہے، خالی ہاتھ گھر جانے کا سوال تاکہ رفع ہو جائے۔ آج بیوی پوچھے گی کیا لائے ہو تو تھیلے میں گرد ہوگی دیکھ کر کے خاموش ہو جائے گی۔ آج غیرت و حیا سے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ اللہ اکبر پیارے مسلمانوں، جیسے جیسے گھر قریب آتا جاتا تھا دل کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، گھر کے قریب پہنچتے ہی سکتے کی حالت میں طاری ہو گئی، سکتے کی حالت طاری ہو گئی ہے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے خلاصے کی کوئی صورت نہ رہی۔ سوچ رہے تھے کہ بیوی سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہ اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے سوچ و بچار کر رہا تھا، گھر کے اندر جاؤں تو کیسے جاؤں؟ اب اتنی دیر میں بیوی سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے۔ آپ یہاں دروازے پر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آئیے۔ اللہ اکبر، فیروز بختیوں کا یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ کر کے بیوی کا یہ رویہ بدلا ہوا دیکھ کر کے حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بجائے اس کے پہلی ملاقات میں کہ وہ سوال کرتی، اس مزدوری کا سوال کرتی، نہایت اعزاز و اکرام سے ہاتھ پکڑ کر کے اندر لے گئی ہے، تخت پر بٹھایا، گھر کے اندر سے سنہرے رنگ کا ریشمی کپڑے سے ڈھکا ہوا ایک طباق اٹھا کر کے لائی ہے جس میں 50 اشرفیاں رکھی تھیں۔ اس کے بعد یہ مجدہ ایمان افروز سنایا ہے کہ آج شام کو ایک نہایت خوب روح اور سفید پوش والا نوجوان اپنے سر پر یہ طباق رکھ کر کے لے کر آیا تھا اور دروازے پہ کھڑے ہو کر کے آواز دی تھی، یہ تیرے خاوند کی مزدوری ہے، اس کے مالک نے بھیجی ہے، اب آئندہ تو اپنے خاوند کو اذینت مت دینا، اور وہ آئے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ اس کے مالک نے اس کو سلام کہا ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ کام کرتے رہو، تمہارا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا، نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ماجرا سن کر کے اس عابد پر شادی مرگ طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر، فرط خوشی سے پاگل ہو گیا اور بے ساختہ منہ سے چیخ بلند ہوئی اور سجدے میں گر گیا، میرے پروردگار کس منہ سے میں تیرا شکر ادا کروں؟ ایک بندہ ذلیل نے ذلیل کے نام تو نے سلام بھیجا ہے، تیری رحمتوں پر قربان ایک ناکارہ غلام پر یہ اکرام و انعام کی بارش۔ بی بی حیرت سے منہ تک رہی ہے، شائستہ ہو ششدر ہو کر کے کہنے لگی ہے، پیارے یہ کیا واقعہ ہے؟ میں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہی ہوں؟ سچ بتائیے، خوب روح نوجوان کون تھا؟ اشرفیوں کا طباق مجھے دروازے پر دے گیا ہے، تمہارے سی شان اور مہربان آقا کون ہے جس نے 3 دن کی مزدوری کے لیے اپنا سارا خزانہ کھول دیا ہے؟ مرد ذاکر نے کہا، اے نادان عورت، کان سے غفلت کا پردہ ہٹا کر کے سن، سنہری اور ریشمی سے چھپا ہوا طباق لے کر کے آنے والا خوب روح اور نوجوان کوئی اللہ کا فرشتہ تھا۔ سبحان اللہ، وہ رحیم و کریم آقا جس کی مزدوری میں کرنے جاتا تھا وہ رب العالمین ہے، اور محنت مزدوری ایک بہانہ تھا کہ میں تجھے پریشان، تو مجھے پریشان نہ کرے، ورنہ میں تینوں دن صبح سے شام تک اپنے اسی پروردگار کی یاد میں مصروف تھا۔ آج تیرے خوف کے مارے جنگل سے چلنے لگا تو تھیلے میں سنگ ریزے بھر کر لے کے آیا ہوں تاکہ تو مجھے پہلی نظر میں خالی ہاتھ نہ دیکھے۔ بیوی نے جو تھیلا الٹا ہے کرشمہ قدرت کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئی، اس میں سنگ ریزے کے بجائے جواہرات بھرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے اللہ والوں کی۔